السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم لوگ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الجامع الصحیح للبخاری کے کتاب الایمان کا 17واں باب پڑھ رہے تھے، اور اس باب کی جو سب سے اہم حدیث ہے، بڑی اہم حدیث ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ یہ حدیث بہت سے لوگوں نے اس حدیث کے مفہوم کو سمجھا نہیں، خاص طور سے مستشرقین نے، اور اس کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو اس کو میں نے سمجھایا تھا، بتایا تھا، ایک تو کہ یہ قرآن مجید کی آیت کی تشریح ہے، اس کو یہ قریش کے سلسلے میں الناس سے کون مراد ہیں؟ قریش مراد ہیں۔ اور اگر ہم الناس سے اس حدیث کے اندر سبھی لوگوں کو مراد لیں تو اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا مشن بتا رہے ہیں۔ آپ کا مشن کیا ہے؟ یعنی دنیا میں آپ کی آمد سے پہلے دنیا میں انارکی پھیلی ہوئی تھی، لاقانونیت کا دورہ تھا، لوگ اللہ کو بھولے ہوئے تھے، اللہ کو بھول کر چھوڑ کر دوسرے بہت سے گاؤں اور معبودوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا تھا، اور شرک میں ان کی زندگی لت پت تھی۔ اور شرک جو ہے یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، شرک ساری برائیوں کی جڑ ہے، جیسے سارے نیکیوں کی جڑ اور اساس اور بیس جو ہے توحید ہے، اسی طرح شرک جو ہے ساری برائیوں کی جڑ۔ آدمی شرک کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے اور کسی کو معبود بناتا ہے، تو پھر دنیا میں کیا ہوتی ہے؟ انارکی پھیل جاتی ہے، لاقانونیت ہوتی ہے، ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، اور پھر وہ انسان جو ہے وہ انسان نہیں درندہ ہو جاتا ہے، پھر وہ درندوں کی زندگی گزارتا ہے، وہ جانوروں کی سی زندگی ہوتی ہے، اس کا کوئی مقصد زندگی نہیں ہوتا، اس کا کوئی نسب العین نہیں ہوتا، نہ کوئی مقصد زندگی، نہ اپنی تخلیق کا مقصد اسے معلوم، نہ اسے اپنا نسب العین معلوم۔ کوئی یہ سمجھتا ہے بس میں کیا ہوں، ایک جانور ہوں، دو ٹانگ والا جانور ہوں، بس پیدا کیا اللہ نے، اور یہ زندگی کیا ہے، کل کی حیثیت ہے، اس سے جتنا فائدہ اٹھا لیا جائے نہیں کم ہے۔ جب اس کے سامنے کوئی مقصد زندگی نہیں ہوگا تو اس کی زندگی ایسی ہوگی۔ اس لیے زمانۂ جاہلیت میں لوگوں کی زندگی کیسی تھی؟ اسی انداز کی تھی۔ اس لیے ان کا شاعر کہتا ہے لولا ثلاث ہن من عیشۃ الفتیٰ بجد کلم حفی المدى قام عودی، کہ اگر نوجوان کی زندگی میں 3 چیزیں نہ ہوتی تو تمہارے نصیب کی قسم مجھے اس کی کوئی یہ نہیں ہوتی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے عیادت کرنے والے، میری تعزیت کرنے والے کس وقت کھڑے ہو جائیں، یعنی میری موت کسی وقت بھی آ جائے، کیونکہ زندگی میں یہ 3 چیزیں ہیں، شراب، کباب، عورت، یہ سب چیزیں ہیں تو ٹھیک ہے زندگی ہے، ورنہ نہیں ہے تو پھر تو موت سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ ان کے نزدیک وہ سمجھتے تھے کہ موت کیا ہے، زندگی کیا ہے، کل ہے، اور موت کیا ہے، خونخوار بھیڑیا ہے جو منہ کھولے کھڑا ہے، اور جو اس کے سامنے پڑ جاتا ہے اس کو دبوچ لیتا ہے، اور جو اس سے بچ رہا ہے تو تھوڑا زندگی گزارتا ہے۔ یہ تھی زندگی ان کی، اور کیسی زندگی تھی ان کا؟ ترہی امتیاز تھا، لڑنا پھرنا، جنگ جدال، معمولی باتوں پر لڑنا، اور لڑتے صرف اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے بھی لڑتے تھے، اور اس حصول رزق کے لیے بھی لڑتے تھے، اور اگر کوئی نہیں ملتا تھا تو اپنے ہی لوگوں پر حملہ کر دیتے تھے۔ اس لیے ان کا شاعر کیا کہتا ہے وَأَحْيَانًا عَلَى بَكْرٍ أَخِينَا إِذَا مَا لَمْ نَجِدْ إِلَّا أَخَانَا، کہ ہم کبھی تو اپنے بھائی بکر ہی پر حملہ کر دیتے ہیں، ہمیں بکر کے علاوہ کوئی نہیں ملتا تو اسی پر حملہ کرتے ہیں، اسی پر حملہ کر کے اس کا مال لوٹ لیتے ہیں۔ اور ان کے یہاں ایسے لوگ بھی تھے لٹیرے قسم کے جو شعراء تھے،
جو دوسروں کا مال لوٹ کر کے غریبوں میں کیا کرتے تھے؟ تقسیم کرتے تھے. اسی کو صحیح سمجھتے تھے, اس کو صحیح سمجھتے تھے. یہ زندگی تھی ان کی. اسی لیے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی کا نقشہ کھینچا تھا نجاشی کے دربار میں کہ ایھا الملک انا کنا اہل جاہلیہ، اے بادشاہ ہم جاہلی لوگ تھے، ہم شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے اور مردار کھاتے تھے، رشتوں کا لحاظ نہیں کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا ناروا سلوک تھا، اچھا سلوک نہیں تھا، ہم مردار کھا لیتے تھے اور لوگوں کے اوپر غاصبانہ قبضہ کر کے اس کو قتل کر دیتے، اس کے بیوی پر غاصبانہ مالکانہ حیثیت ہمیں حاصل ہو جاتی. یہ بھی کرتے تھے ان کے بعض قبائل، یہ بھی تھی بعض قبائل. اور بعض قبائل میں تو نکاح اور شادی کے غلط طریقے جو ہیں کیا تھے، رائج تھے، جیسا کہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بخاری کے اندر روایت ہے اس سے بتائی. تو یہ تھی ان کی زندگی، سماجی زندگی. انہوں نے کہا کہ پھر ہم میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی مبعوث کیا ہے جس نے ہم کو یہ بتایا، کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھایا. تو ہم نے اس کو اس کی آواز پہ لبیک کہا، ہم نے اس کی بات کو مانا ہے، اور یہ ہمارے قوم کے لوگ ہم کو جو ہے اس لیے پریشان کر رہے ہیں. تو یہ تھی ان کی زندگی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اپنا مشن بتا رہے ہیں کہ امرت ان اقاتل الناس، کہ میرا مشن یہ ہے کہ میں اللہ کی زندگی میں جو بگاڑ ہے، جو زندگی کا بگاڑ نظر آ رہا ہے، زندگی کے تمام شعبے بگڑے ہوئے ہیں، اس میں بگاڑ ہی بگاڑ ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں فساد پھیلا ہوا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں فساد ہی فساد ہے. کیوں؟ انسان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے، کے اعمال کی وجہ سے. تو میں اس کی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں اور اس کو درست کرنے کے لیے آیا ہوں. اس لیے کہ انبیاء کرام کا مشن کیا ہوتا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے کہلوایا، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا، کہ زمین کے اندر اس کی اصلاح کے بعد فساد مت پھیلا، فساد نہ برپا کرو. معلوم کیا ہوا؟ انبیاء کرام مصلح ہوتے ہیں، اصلاح کے لیے آتے ہیں. ان کا مشن اصلاحی مشن ہوتا ہے، وہ ان کا مشن اصلاحی مشن ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اپنا وہی اصلاحی مشن بتا رہے ہیں کہ میرا مشن یہ ہے کہ زمین کے اندر جو شرک کی وجہ سے، خرافات کی وجہ سے زندگیوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، انسان ایک خدا کو بھول کر کے سینکڑوں خداؤں کی پرستش و پوجا کر رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. تو اس کے لیے میرا کام ہے جہاد کرنا. اس کے لیے میں اللہ کے جو اس نظام کو لے آیا ہوں اس کو غالب کرنے کی کوشش کرنا ہے، اس کے لیے تگ و دو کرنا ہے، مسلسل کوشش کرنا ہے. اب ظاہر ہے مسلسل کوشش کی جائے گی، اس کے لیے جہد مسلسل اور مسلسل کوشش ہوگی تو اس کے راستے میں وہ لوگ جو ان کے مفاد پہ ضرب لگے گی، جو انہوں نے سماج کے کمزور اور دبلے کچلے ہوئے دبے ہوئے لوگوں کو اپنا دبا رکھا ہے اور ان کا استحصال کر رہے ہوں گے، ان کے مفاد پہ ضرب لگے گی تو وہ روڑا بنیں گے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ جو روڑا بنیں گے تو میں ان کو کیا کروں گا؟ ان کو صاف کر دوں گا. تو یہ جہاد یعنی جہد مسلسل، جہاد کہتے ہیں کوشش کو، جہاد دہشت کو گردی کو نہیں کہتے، جہاد کہتے ہیں جہد مسلسل کوشش. میرا کام ہے کوشش کرنا. اور یہ جہاد جو ہے، یہ کوشش، یہ مظلوموں کی مدد کے لیے ہو، تاکہ میں ان کو یہ آہنی پنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے اس آہنی پنجے سے نکال کر کے ان کو صحیح سیدھے راستے پر لے آؤں. اسی کو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا جب رستم نے کو بلایا. جو رستم کسریٰ کا سپہ سالار تھا، اس نے کہا کہ تم عربوں کا حال کیا ہو گیا بھائی؟ پہلے تو بڑے سیدھے سادے لوگ تھے، بھوک لگتی تھی ہمارے یہاں آتے تھے، ہم تم کو کھلا دیتے تھے اور تم کھا کر کے مطلب کوٹ دبا کیا، بریانی پکا دی، کھلا دیا اور کھا لیا، تم واپس چلے جاتے. آج جو آئے ہو تو پھر واپس جانے کا نام نہیں لے رہے ہو. تو انہوں نے کیا بتایا کہ ہم پہلے خود آتے تھے، بھوک کی وجہ سے آتے تھے، مفلوق الحال تھے، بھوک لگتی تھی، پیٹ میں چوہے کودتے تھے تو آ جاتے تھے کھانے کے لیے، تو کھانا کھا لیتے تھے، چلے جاتے تھے.
آج کیا ہے؟ اللہ تعاصنا، اللہ نے بھیجا ہے بھائی، آج خود نہیں آئے ہم، کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لنخرج الناس من ضيق الدنيا الى سعتها، کہ لوگوں کو ان کی تنگی سے نکال کر کے دنیا کی وسعت کے اندر لے آئے۔ تو یہ آہنی پنجے سے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہی تھا۔ یہ جو آہنی پنجے والوں نے جو مظلوموں کو اپنے پنجے میں جکڑ رکھا ہے اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہی تھا تو ان کو اس سے آزاد کرنا۔ تو جہاد کیا ہے؟ یہ آپ کی کوشش اور آپ کا مشن کیا ہے؟ دنیا کے اندر جو بگاڑ و فساد ہے اس کو ختم کرنا، جو لوگ انسانوں کو غلام بنا کر رکھ رہے ہیں اور وہ ہے اس بھیڑ بکرے والا اس طرح سے کام لے رہے ہیں، جانوروں والا کی طرح سے ان سے باربرداری کا کام لے رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، ان کو اس سے آزاد کرا دینا، یہ آپ کا مشن ہے۔ تو جو اس راستے میں روڑا بنے گا اس کو کیا کریں گے؟ آپ صاف کریں گے، اس سے قتال کی ضرورت ہوگی تو اس سے قتال بھی کریں گے۔ تو یہ قتال اور یہ جو ہے ہوگا جہاد جو ہوگا آپ کا، یہ ان کی مظلوموں کی مدد کے لیے، یہ نہیں ہے کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں ہے۔ اس لیے انبیاء کرام اس لیے کسی پر وہ نہیں کرتے، یہ اقدامی جنگ نہیں لڑتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال مکے میں رہے، آپ کو کچھ کہنے کی اور بدلہ لینے کی بالکل اجازت نہیں تھی، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ اس لیے مکے میں آپ دیکھ لیجیے پورے 13 سالہ زندگی میں آپ کو ستایا گیا، آپ کے ماننے والوں کو ستایا گیا، کسی نے اف نہیں کہا، لوٹ پلٹ کر بدلہ نہیں لیا، اخبار نہیں کیا ہے، نہ آپ نے نہ آپ کے کسی ساتھی نے، جبکہ ان میں سے بعض ایسے تھے جو بدلہ لے سکتے تھے، ان کے اندر بدلہ لینے کی صلاحیت تھی، لے سکتے تھے۔ بعض تھے جو نہیں لے سکتے تھے، لیکن بعض تو ایسے تھے، حضرت عثمان غنی تھے، بدلہ لے سکتے تھے اپنے چچا سے، جو ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کو دھونے دیا کرتے تھے، بدلہ لے سکتے تھے۔ لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ نہیں، بدلہ نہیں لینا ہے، کسی کا جواب نہیں دینا ہے، تو کسی نے جواب بھی نہیں دیا اور نہ کسی نے اس سے کیا کیا، بدلہ دیا۔ تو لیکن جب مدینہ منورہ پہنچ گئے آپ، تو آپ کو اجازت ہوئی، تو آپ ان سے جنگ کر سکتے ہیں جو آپ سے کیا کریں، جنگ کریں بس۔ اور جنگ آپ کی ہوگی فی سبیل اللہ، اللہ کی طرف، اپنے نفس کے لیے نہیں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں کی بندگی سے آزاد کرانے کے لیے ہوگی، ان کو صاف ستھری فضا میں سانس لینے کے لیے، اس لیے آپ کی اس کے لیے کیا جہاد کیا۔ پھر اس کے بعد اور تقویت پہنچی تو آپ کو یہ کہہ دیا، جنہوں نے آپ کو بہت پریشان کیا تو ان سے آگے آپ ایک نامی جنگ میں ان سے لڑ سکتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیجیے اسلامی تاریخ پڑھ کے تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا ہے؟ مشن یہی ہے کہ آپ کے اپنے دین کو غالب کرنا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، والذی ارسل رسولہ بالہدی، اسی نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، ودین الحق، دین حق دے کر بھیجا ہے، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام دینوں کے اوپر اس کو غالب کریں، یہ غالب کرنا یہ مشن ہے آپ۔ تو اب اس مشن کے راستے میں کیا کریں؟ کوئی اگر روڑا بنے گا، رکاوٹ بنے گا تو اس کو صاف بھی کیا جائے گا۔ تو اس نظام کے جو نظام آپ لے کر آئے ہیں اس کے نکات کیا ہیں، وہ نکات بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ تو پہلا نکات توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے معبود برحق ہونے کا اقرار کرنے کا۔ یہ ساری برائیوں ساری بگاڑ جو ہے وہ سارا بگاڑ کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا اگر انسان ایک رب کو مان لے، تسلیم کر لے۔ اس لیے یہ مشن پہلا نقطہ ہے اس کا یہ ہے کہ ان یشہدوا اللہ حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، کب تک ان سے جہاد کرے، ان سے قتال ہوگا، راستے میں جو روڑا بنائے گا اس کو صاف کیا جائے گا، جب تک کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے معبود برحق ہونے کا اقرار نہ کرے، یعنی توحید۔ اور توحید کی 3 قسمیں ہیں، تینوں قسموں کو تسلیم نہ کریں، تسلیم کر لیں گے راستہ ان کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی کو قرآن میں کہا گیا تھا کہ فَإِن تَابُوا، اگر وہ پلٹ آئیں کیا مطلب؟ یعنی اللہ کو جو باپ دادا کے دین کو اختیار کر لیا تھا، وہ باپ دادا کے طریقے پر چل پڑے تھے، اب
لوٹ کر کے فطرت کا جو طریقہ ہے، فطری طریقہ ہے، اس کی طرف لوٹ آئے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کام کر لے اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، تو خلو سبیلہم، چھوڑ دو۔ حدیث میں اسی کو بیان کیا جا رہا ہے، اسی کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ حدیث کو یا اسی آیت کی کیا ہے، تشریح ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو مان لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس لیے کہ اللہ کو جو ایک بار اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی تسلیم کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد نماز قائم کرنا ہوگا۔ تو عبادات میں دو عبادتوں کا خاص طور سے اپنی نکات میں تذکرہ کیا ہے، اس سے مراد ہے جتنی بھی مدنی عبادتیں ہیں ان سب کو ماننا۔ نماز سب سے چونکہ پہلے نمبر پہ ہے، اول درجے پر ہے، اس لیے پہلے نمبر پہ اس کو رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ ہے، جو مالی عبادت ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، وہ ایسا کریں، یعنی اس نظام کے جو نکات ہیں، یہ 4 نکات بیان کیے، اس کو تسلیم کر لیں گے، مان لیں گے، تو کیا ہوگا؟ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، پھر وہ ان کا جان مال کیا ہے، ان کا محفوظ، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، جان مال محفوظ ہو گیا، مگر ہاں اسلام کا اگر حق کوئی مارا ہے، مثلا اسلام میں جان دوسرے کی کیا ہے، محفوظ ہے، کسی گناہ قتل کرنا جائز نہیں ہے، اور ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، قرآن میں ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، سارے انسان، تو اگر نہ کسی کو قتل کیا ہے تو قصاص میں قتل کیا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث، کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے مگر ہاں 3 میں سے ایک کوئی بات ہوگی تو اس کا خون بہانا اور اس کا جو ہے کیا ہے کرنا وہ صحیح ہوگا۔ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ نہ کسی کو قتل کیا ہے تو اسلام کا حق مان لے، اسلام نے اس کے خون کو محفوظ کیا تھا، یعنی حفظ جان یہ اسلام کے مقاصد میں سے، اسلامی شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، اس لیے قرآن نے کہا وَفِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والوں کو خطاب ہے کہ قصاص کے اندر زندگی ہے، کہ عقل جن کو اللہ نے دی ہے تو صحیح معنوں میں قصاص زندگی ہے، وہ غور کریں گے۔ عام آدمی کو تو نہیں معلوم ہوگا کہ قصاص کیسے زندگی ہو سکتا ہے، لیکن ایک عقل والا اس کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ قصاص کیا ہے، زندگی ہے۔ تو حفظ جان یہ شریعت کا کیا ہے، اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، اور اسی طرح حفظ مال بھی، اگر کسی کا مال کیا کیا کسی نے چرا لیا ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا اس کا، یہ ہے۔ تو یا کسی کوئی زانی محسن ہے تو اس کا رجم کیا جائے گا، یا کوئی مرتد ہو گیا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا، اس کی سزا قتل ہے۔ فقیق اداری کا اسم منی دماؤں الا بحق الاسلام، مگر ہاں اسلام کا حق ہے، تو اگر اسلام کا کوئی حق مار دیا، یا بعض روایتوں میں الا بحقھا ہے، مگر ہاں اسلام کلمے کا حق، تو وہاں ترجمہ ہوگا کلمے کی، ضمیر کلمے کی طرف لوٹے گی، یا بعض روایتوں میں الا بحق ہی ہے تو پھر اسلام کی طرف لوٹے گی، تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہی شے ہوگی اس کی۔ الا بحقھا ہے، اگر آپ کہیں پڑھیں جو مسلم میں ہے اس میں الا بحقھا، وہاں پر یعنی کلمے کا حق، تو کلمے کا حق کیا ہے؟ کلمے کا حق یہ ہے کہ آپ کے پاس جو حق پہنچا ہے اس حق کو آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ اب دوسروں تک پہنچانا کس طرح سے ہوگا بھائی؟ یا تو اپنے عمل کے ذریعے سے پہنچانا، یہ عمل یعنی شہادت عمل کے ذریعے سے، حق کی شہادت عمل کے ذریعے سے، یا حق کی شہادت جو ہے وہ زبان کے ذریعے سے، یعنی حق کو زبان سے پہلے اپنے عمل سے پہنچانے کی، یعنی اس کی زندگی خود جو ہے وہ حق کی کیا ہو، نمائندگی کر رہی ہو، حق کے مطابق ہو، جس حق کے کو ماننے والا ہے پھر وہ اپنی زبان سے بھی لوگوں کو بلائے گا اور یہ کرے گا، حق کی گواہی دے گا، تو اس کی گواہی جو ہے وہ مانی جائے گی اور مؤثر ہوگی، اس کا اثر ہوگا۔ تو الا بحق کا مطلب یہ ہے کہ کلمے کا حق، تو کلمے کا حق یہ ہے کہ اس کلمے اس کو دوسروں تک پہنچائے جائے، تو
اگر کوئی ایک حق نہیں ادا کرتا ہے، اس حق کو اپنے اوپر اس پر سانپ بن کر بیٹھ گیا ہے، بلکہ دوسروں کو بتاتا نہیں، اس کی وضاحت نہیں کرتا، جیسے کہ آج کل مسلمان ہم سب مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم جو حق ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس حق ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، اسلام اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، لیکن صرف کتابوں کے اندر موجود ہے، ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ ہم اسلام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم لوگ خود ہیں، تو ہم لوگ اسلام کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اللہ کی پکڑ نہیں ہوگی، ظاہر پکڑ ہوگی، اللہ کے یہاں جو ہے اس پر پکڑ ہوگی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کرے گا، اپنی جان و مال محفوظ نہیں ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جان بھی محفوظ ہو، ہماری جان بھی محفوظ ہو، ہمارا مال بھی محفوظ ہو، تو ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ جو کلمے کا حق ہے، اس کلمے کا حق کو ادا کرنا ہوگا۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب جو ہے اللہ کے اوپر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی زبان سے کلمے کا اقرار کر لے تو اس پر اسلام کے احکامات نافذ ہوں گے، ظاہر ہے، اور ظاہر کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ دل میں اور باطن میں کیا ہے، اس کا حساب اللہ کے اوپر ہے، باطن کا فیصلہ ہمارے اوپر نہیں ہے، ہمارے اوپر ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں۔ اس لیے ابھی اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ بعض صحابہ کرام کے واقعات ہیں کہ میدان جنگ کے اندر ان کے تلوار کے اثر آ گئے میدان جنگ کے اندر، اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ان کو مار ڈالا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناگواری کا اظہار فرمایا ہے کہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ بھائی اگر ظاہر میں کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے، کوئی تلوار کے ڈر سے پڑھا ہے، کس سے پڑھا ہے، صرف دل سے پڑھ رہا ہے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، ہم تو اس کے مکلف ہیں ظاہر میں ان اسلام کو قبول کر لیتا ہے، وہ مان لیتا ہے، بس ہمارا معاملہ ہے کہ اس کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کریں گے۔ باطن کا معاملہ اگر وہ منافقت ہے، دل میں کچھ ہے، زبان سے کچھ کہہ رہا ہے، منافقت ہے، تو اس کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، کل قیامت کے دن اس کے مطابق اس سے برتاؤ کرے گا، معاملہ کرے گا۔ تو اگر اس کو الناس سے تمام عام لوگ مراد لیں تو اس حدیث کی تشریح اس انداز سے ہوگی۔ تو اب بتائیے، جو دو پہلو سے میں نے اس حدیث کی تشریح کی ہے، اس پہلو سے بھائی جو یہ اسلام دشمن جو مستشرقین ہیں، مستغربین ہیں، جو اسلام پر کیچڑ اچھالتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لعن طار کرتے ہیں، اور اسلام کو کہتے ہیں کہ تلوار سے پھیلا ہے، کیسے یہ حدیث کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرو بھائی، آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے کس پس منظر میں بات کہی جا رہی ہے اور کیا فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب کیا ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، جب سمجھ جائیں گے آپ تو آپ کی جو ہے وہ خود بات جو آپ کے اندر غلط احساسات آپ کے اندر پیدا ہوئے، جو آپ کے ذہن میں یہ خدشات ہیں، یہ سارے خدشات جو ہیں کیا ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ تو اب آخری بات جو ہے یہ ہے کہ حدیث اور آیت میں مناسبت کیا ہے، جو کہ ترجمۃ الباب میں آیت رکھی گئی ہے اور حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے، تو ان حدیث میں اور آیت میں مناسبت اس طرح ہوگی، اس طرح ہے، تو بتائیں گے کہ اس طرح ہوگی کہ آیت میں کہا گیا اگر توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں تو ان کی راہیں چھوڑ دو، اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں، نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں، تو ان کی جان اور مال محفوظ ہے۔ گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آیت کی حدیث سے تفسیر کر رہے ہیں، آیت کی حدیث کے ذریعے سے کیا کر رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ آیت میں تخلیہ اور حدیث میں جو عصمت کی بات کہی گئی، حفاظت کا مطلب کا ذکر ہے، یہ دونوں ایک ہیں، دونوں ایک ہی مطلب ہے۔ اسی طرح آیت کریمہ میں توبہ سے مراد کیا ہے، توبہ کے معنی پلٹنے کے ہوتے ہیں، تو رجوع عن الکفر الی التوحید، توبہ سے کیا مراد ہے کہ کفر سے آدمی پلٹ جائے، کس کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف، اللہ کی وحدانیت کو مان لے، یعنی رجوع عن الکفر الی التوحید، ہی کا نام ایمان ہے۔ کوئی آدمی کفر سے پلٹ کر توحید کو مان لے تو یہی اسی کا ایمان ہے۔ اس کی تفسیر حدیث میں حتی یشہد ان لا الہ الا اللہ سے کی گئی، اس طرح آیت اور حدیث میں مناسبت ہو جاتی ہے، اس طرح آیت اور حدیث میں کیا ہے، مناسبت ہے۔ اب یہ کتاب الایمان سے حدیث کا کیا مناسبت ہے، حدیث کی کتاب الایمان سے مناسبت یہ ہے کہ امام بخاری اس حدیث سے مرجئہ کی تردید کر رہے ہیں، بتایا تھا میں نے
اس لیے وہ لوگ عمل کو ایمان میں داخل نہیں مانتے ہیں، کیونکہ حدیث میں عمل اور قول دونوں کو ایمان کہا گیا ہے، دونوں کو ایمان کہا گیا ہے، اس لیے مرجئہ کی تردید کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کتاب الایمان کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اب جو ہے وہ ہم 8واں پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین، 18واں باب۔ یہ باب من قال ان الایمان هو العمل لقول الله تعالى وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون، وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله، وقال لمثل هذا فليعمل العاملون به قال حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے یہاں پر یہ ترجمۃ الباب ہے اور اس کے ضمن میں حدیث نقل کی ہے، یہ حدیث مسلم کے اندر بھی موجود ہے اور عبداللہ ابن مسعود کے طریق سے بھی ہے اور دوسرے طریق سے بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے طریق سے۔ تو پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر ہم اس کا مقصد سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد کیا ہے، اور پھر اس ضمن میں جو حدیث پیش کی ہے اس حدیث سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور پھر حدیث کا مطلب بتائیں گے۔ تو اس سے پہلے جو ہم نے حدیث پڑھی ہے اس کا یعنی اس حدیث سے یہ بھی بتا دوں کہ اس حدیث سے عملی میدان میں، یعنی اس وقت عملی میدان میں ہم اس حدیث سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیا فائدہ۔ تو اس حدیث کو ہم نے پڑھا اور دو پہلو سے اس پر غور کیا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تو اگر ہم اس میں سمجھیں تو دیکھیے سب سے بنیادی بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اسلام جو ہے یہ امن و معاشرتی کا دین ہے۔ یہ جو اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ پروپیگنڈا جو ہے پروپیگنڈا ہی ہے، ایک بات تو یہ سمجھیں۔ دوسری بات عملی زندگی میں، ہماری دور حاضر کی عملی زندگی میں یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم جو ہیں بھائی، ہم کو اللہ نے ظاہر کا مکلف بنایا ہے، باطن کا معاملہ اللہ کا چھوڑ۔ باطن سے ہمارا یہ نہیں ہے کہ بھائی کسی نے صدق دل سے، کوئی صدق دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے یا بھائی کفر کے دل سے پڑھ رہا ہے، ہمارا اس سے۔ اور تیسری بات اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم ایک تو یہ، دوسری یہ کہ کلمہ کا حق ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا، یا اسلام کا حق ہے۔ تو کلمے کا حق کیا ہے؟ کلمے کا حق یہ ہے کہ جو حق ہمارے پاس ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیں اور اس کام کو کریں۔ اگر ہم اس کام کو کریں گے تو ہماری جان، مال، عزت سب کچھ محفوظ ہوگا، اور نہیں کریں گے تو جان بھی محفوظ نہیں ہوگی، عزت بھی محفوظ نہیں ہوگی، مال بھی محفوظ نہیں، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا معاملہ یہی ہے، یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض۔ تو اس کا تو اللہ نے انجام بتایا ہے، ذلت و رسوائی فی الحیاۃ الدنیا، ذلت و رسوائی دنیا میں ہے اور پھر آخرت میں تو عذاب ہوگا ہی۔ تو اس لیے اور بھی چیزیں اس میں سے سمجھ میں آتی ہیں اور کیا جائے تو اس سے عملی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ اس سے آگے والے درس میں جو ہے، جو ابھی 18واں باب میں نے پڑھا ہے، اس کا ترجمہ ہوگا، پھر اس کی تشریح ہوگی۔ وما توفیقی الا باللہ۔